رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت میں اتوار تک توسیع کر دی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات نے بلوچ مظاہرین کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستوں کی قرعہ اندازی جمعرات کو ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کاشتکاروں سے کہا ہے کہ وہ پیداوار کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ماحول دوست جدید زرعی تکنیک اپنائیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے مطالبے اور امیدواروں کی سہولت کو غرض سے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت میں اتوار تک توسیع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نظر ثانی شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 20 سے رواں ماہ کی 30 تاریخ تک کی جائے گی۔ انتخابی نشانات اگلے ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی اور صوبائی حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے سے متعلق امیدواروں کی شکایات کا ازالہ کریں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات اور امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے حوالے سے شکایات کا سخت نوٹس دیتے ہوئے کمیشن نے تمام صوبائی اور وفاقی دارالحکومت کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے ضروری کارروائی کریں۔ اس سلسلے سے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے چیف کمشنر اور وفاقی دارالحکومت اور سندھ کے انسپکٹر جنرل سمیت صوبائی چیف سیکرٹریز الیکشن کمشنرز کو خطوط لکھے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے ساتھ ہی انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے اور سیاسی جماعتیں ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے بیانیہ تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے جو 8 فروری کو ہوں گے، جس کے بعد نئی منتخب حکومت بنے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نگراں حکومت انتخابات کے انعقاد کے دوران اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات و پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ بلوچ مظاہرین کو طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آج رات ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ ہمارا مقصد مظاہرین کو بحفاظت ان کے گھروں کو بھیجنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھروں کو لوٹنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ ان کے دیرینہ مسائل کو حل کیا جائے گا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نگراں حکومت اپنی محدود مدت میں مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ سرکاری حج اسکیم کی قرعہ اندازی آئندہ جمعرات کو ہوگی۔ مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان محمد عمر بٹ نے ایک بیان میں کہا کہ سرکاری حج اسکیم میں اب تک 66,000 سے زائد درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اصرار پر اسپانسرشپ اسکیم کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع دی گئی ہے۔ عازمین حج اس ماہ کے آخر تک ڈالروں میں رقم جمع کرا سکتے ہیں۔ سعودی ہوابازی کے ادارے نے فضائی کمپنیوں کو حج پروازوں کا شیڈول جمع کرانے کے لیے 2 جنوری کی حتمی تاریخ دی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے کاشتکاروں سے کہا ہے کہ وہ پیداوار کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ماحول دوست جدید زرعی تکنیک اپنائیں۔ آج لاہور میں پلانٹ وائس پلس نیشنل فورم کے 5ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کئی طریقوں سے زراعت کو متاثر کر رہی ہے جو اکثر فصلوں کی پیداوار کے لیے موجودہ چیلنجز کو بڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے کہا کہ نتائج حاصل کرنے کے لیے مٹی کی صحت کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وزیر نے کہا کہ درآمد اور برآمد کا انحصار فصلوں کی صحت کے اقدامات پر ہے کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بلا اشتعال بمباری سے گزشتہ 2 دنوں کے دوران 390 فلسطینی شہید اور 734 زخمی ہو گئے۔ محصور علاقے میں فضائی حملوں اور توپ خانے کی بمباری کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج وسطی غزہ میں البریج کے رہائشیوں کو فوری طور پر جنوب کی طرف منتقل ہونے کا حکم دیا۔
توقع ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ میں غذائی قلت کے خطرے کے پیش نظر انسانی امداد میں اضافے کے لیے آج ایک قرارداد پر رائے شماری کرے گی، اور قوم 25 دسمبر کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منائے گی۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوگا، جس کے بعد کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔